السلام علیکم ناظرین کرام اظہر کاظمی نے سابق نگران وزیر اعظم کاکڑ کو خوب آڑے لیا، بڑے سخت سوال کیے۔ اظہر کاظمی کا کہنا تھا کہ آپ نگران وزیر اعظم تھے اور آپ ایک ہی پارٹی کے جو ہے اس کو انتقام کا نشانہ بناتے رہے، آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ حکومت میں سینیٹر بھی بن جائے اور وزیر داخلہ بھی بن جائے۔ اطہر صاحب مجھ سے میرے ایکشن کا سوال پوچھے نا، آپ مجھ سے جو ہے نا میرے پردادا کا سوال اگر پوچھیں گے کہ وہ گاؤں سے کیوں نہیں نکلے۔ کسی بھی تاجر کو منافع کمانا اس کا شرعی اور قانونی حق ہے، پر ناجائز منافع نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کو ڈٹرمن کرنے والے؟ سر آج کل جو ایک چیز بحث چلتی رہی گندم کے حوالے سے، اب حکومتی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے، نگران دور کے کسی بندے کا نام نہیں آیا، کسی کو طلب نہیں کیا گیا، 4 افسران کو معطل کرنے کی منظوری دی گئی ہے جو فوڈ سیکیورٹی والے لوگ ہیں۔ اتنے طاقتور ہیں آپ کہ آپ نے اپنا نام نکلوا لیا اس سارے معاملے سے، یا پھر آپ کا نام تھا ہی نہیں اس میں؟ اپنا کام اگر خود کرے نا تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ پورے میڈیا میں ایک نیریٹو چلایا گیا، میں تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے اس پہ پروگرام کیے، کہ وہ جوہل کا لفظ تھوڑا سخت ہو جائے گا کہ انہوں نے تکلیف ہی نہیں کی۔ آپ نے پروگرام کیے، آپ نے کہا جی بڑا بڑا مال بنایا گیا ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ یہ جتنے لوگ یہ پروگرام کر رہے تھے یہ سب اپنے اپنے پروگراموں کے عوض مال بنا رہے ہیں۔ کوئی آدمی اگر مولانا طارق جمیل صاحب کے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے ابلاغ کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے تو مجھے بتا دیں۔ نہیں، اس میں پروفٹ میکنگ ایک لیجٹمیٹ ایک ہے جس کو کوئی ریاست مدینہ کی بنانا چاہ رہا ہے، کوئی اور ریاست بنانا چاہ رہا ہے۔ اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت کسی بھی تاجر کو منافع کمانا اس کا شرعی اور قانونی حق ہے، پر ناجائز منافع نہیں۔ بھائی میں کون ہوتا ہوں اس کو ڈٹرمن کرنے والا، اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو ڈٹرمن کرنے والے؟ سر ایز اے وزیر اعظم آپ اتھارٹی ہیں کہ آپ کمپٹیشن کمیشن ہے، یہ ساری چیزیں حکومت کے نیچے ہوتی ہیں۔ ایک منٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ملک میں پرائس کنٹرولنگ کا نظام موجود ہے۔ اچھا جو کام ہم کرتے تھے تو سب سے پہلے سوال آپ جیسے دوست کرتے تھے، ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی کام کرنے سے پہلے ہمارے مینڈیٹ پر سوال کرتے تھے۔ سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کتنی گندم اس کی پیداوار ہوگی، فورکاسٹ کرنا حکومتی محکموں کا کام ہے، تھوڑا سا پریڈکٹ کرنا کہ تاکہ وہ وہاں پہ آپ کو کوتاہی وہاں پہ بھی نظر نہیں آتا؟ نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں کسان کیوں رو رہا ہے آج؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہی میں عرض افسران کو معطل کیا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر مطلب کہ ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اطہر صاحب مجھ سے میرے ایکشن کا سوال پوچھے نا، آپ مجھ سے جو ہے نا میرے پردادا کا سوال اگر پوچھیں گے کہ وہ گاؤں سے کیوں نہیں نکلے۔ حنیف عباسی صاحب انہی کی جماعت کے ووٹوں سے آپ سینیٹر بنے ہیں، انہوں نے کہا اور آپ نے ان کو فارم 47 کی بات کی۔ نہ میں نے کی ہے، میں 10 دفعہ اس کی تردید کر چکا ہوں، کوئی نہیں جو میڈیا پورے میں اب میں کر رہا ہوں نا، آپ تحقیق نہیں کرتے، میں ان کے پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر نہیں بنا ہوں، آپ کو نہیں پتا، آپ آزاد بنے۔ دیکھیں اب آپ یہ میرا اگیلا ہے، آپ تحقیق کریں سر، معلومات کریں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے، آپ نے اس کو کاٹنا نہیں ہے۔ نہیں بالکل نہیں کاٹوں گا سر، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے کون کون سا سینیٹر لے کے آنا ہے، بلوچستان سے وہ آپ کو بھی لے، احمد ولی خان صاحب کو بھی لے کے آئے، تو انہی کی حکومت ہے۔ آپ کی بات بالکل بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنی تحقیق نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، وہاں اس دفعہ الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے سینٹ کا، وجہ اس کی یہ ہے کہ لین دین کے الزامات ہوتے ہیں، پیسوں کے الزامات ہوتے ہیں۔ وہاں یہ فارمولا کس نے بنایا؟ آپ سن تو لیں پھر اس کو میں بتا دوں گا کس نے بنایا۔ نہیں کس نے بنایا؟ یہ کوفی عنان نے بنایا۔ نہیں یار سن تو لیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بنایا، وہ بھی اس کا حصہ تھے۔ ایگزیکٹلی وہ بھی اس کا حصہ تھے، انہوں نے نہیں بنایا، وہ اس کا حصہ تھے نا حکومت۔ باقیوں کو بھی سن لو، اس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ بھی تھا، اس میں بلوچستان عوامی پارٹی بھی موجود تھی۔ نون لیگ کے کوٹے میں 3 سینیٹرز آ رہے تھے، وہ تینوں کے تینوں اپنے لے آئے، تو میں کہاں سے آیا ہوں؟ پیپلز پارٹی کے جو کوٹا تھا اس میں 4 آ رہے تھے، وہ 4 کے 4 آ گئے، تو میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں تو نہ نون کے ووٹوں سے آیا ہوں نہ پی پی کے ووٹوں سے آیا ہوں۔ یہی تحقیق نہیں کی نا آپ نے، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ نہیں پر اگر میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ چونکہ اگر میڈیا تحقیق کر لے تو سب کی زندگی آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ضرور الزام لگائیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ووٹ اور جمعیت علماء اسلام کے جو 12 ووٹ تھے، وہ ایک جنرل 8 پہ لا سکتے تھے، 4 ان کے ایکسٹرا بچ رہے تھے، ان ووٹوں سے ان کو ٹیکس کی صورت میں بنا۔ اس میں پی پی کے ووٹ اور نون کے ووٹ کہاں سے؟ سر یہ ان لوگوں نے یہ فارمولا طے کیا نا، اگر یہ چاہتے اور یہ کہتے کہ ہم نے یہاں پہ اپنا بندہ کھڑا کرنا ہے، کہ آپ نے بات کی ہے، جی جی، اگر یہ چاہتے اور کہ ہم نے اپنا بندہ کھڑا کرنا ہے تو پھر تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ بات کی جی جی، پہلے آپ نے کہا آپ ان کے ووٹوں سے آئے ہیں،
वो साबित हो गया कि मैं इनके वोटों से नहीं आया। नहीं और मतलब जो हुकूमत में लोग हैं इनका इत्तेहाद है, इन्होंने एक चीज फैसला किया, मुझे ताकतवर तस्लीम वोट तो वहां पे किसी को नहीं पड़ा ना, वोट तो किसी को भी नहीं, एक भी सेनेटर वहां से वोट नहीं लेके आया इस फार्मूले के तहत सारे। या तो आप मुझे ताकतवर तस्लीम करें या कमजोर तस्लीम करें या ये एस्टैब्लिश करें कि मैं इनके वोटों से आया। और अगर इलेक्शन हो जाता, ये बताएं बलूचिस्तान में कितने सेनेटर वोट लेके आए? वोट तो बलूचिस्तान में किसी को नहीं पड़ा। अभी देखिए मैंने आपकी बात जहाँ से शुरू की फिर कह देता हूँ, प्लीज मुझे नहीं समझ आ सर रहा। आपने कहा आप इन्हीं के वोटों से आए हैं, मैंने कहा नहीं आए, वो मैंने आपको एस्टैब्लिश कर दिया कि इनके वोटों से इनके अपने लोग आए हैं। ठीक है, मैं जिन वोटों की बदौलत सेनेट में नुमाइंदगी कर रहा हूं वो ये 5 और वो 4 वोट है, वो इनके वोट नहीं है। अगर इलेक्शन होते भी फिर आप कहते हैं कि मैं इतना ताकतवर हूं तो फिर ये मुझसे कैसे जीतते? वोट तो फिर भी मुझे ही पड़ने थे। ठीक है, ये मेरे नाज़रीन किराम वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि अतर काज़मी का कहना था कि आपका काम 90 दिन में इलेक्शन करवा के वापस जाना था, मगर आप 1 साल तक चिपके रहे गवर्नर के साथ, और फिर हुकूमत ख़त्म होने की निगरान हुकूमत ख़त्म होने के बाद नई हुकूमत के में भी इमरात ली। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।